السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیج دیں محمد والے. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو. سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے، دین، ریلیجن، یہ دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے، اور ان دیواروں کو گراتا ہے جس سے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے، اور ویکر سیکشن اور کمزوروں کی حمایت کرتا ہے طاقتوروں اور زبردست لوگوں کے مقابلے میں. یہ مذہب ہے. اور سیاست اس کے الگ ہے، حکومت کا مزاج الگ ہے. حکومت کبھی کبھی ریلیجس کارڈ استعمال کرتی ہے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں بدنامی مذہب کی ہوتی ہے، اور عوام الناس، عام لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور یہ انالیسس نہیں کر پاتے کہ اس کے اندر پالیٹکس کتنی ہے اور ریلیجن کتنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ مذہبوں کی بدنامی کا راز وہ سیاسی کھیل ہیں جو مذہب کے نام پر کھیلے گئے ہیں. میں نے کل اور پرسوں کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں اسلامی پالیسی عرض کی. ابھی میرا بیان اس منزل پر ہے کہ مذہب کیا ہے، پھر اس کے بعد بیان یہ ہوگا کہ سیاست کیا ہے، پھر اس کے بعد مذہب نے سیاست کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا وہ بیان ہوگا. تو میں نے پرسوں کی مجلس میں ایک سوال کیا تھا اور آج اس کا جواب دے دوں. پرسوں کی مجلس میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک دوا یہاں تو فائدہ کر رہی ہے اور یہاں وہی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی 23 برس میں اسلامی تبلیغات نے پورے عرب کے جزیرہ نما کو مسلمان کر لیا، اور 900 برس میں پورا ہندوستان مسلمان نہ ہو سکا اور مسلمانوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو گئی. سوال یہ یہاں جو 23 برس میں کام ہو گیا وہ یہاں 900 برس میں کیوں نہ ہو سکا؟ یہ بات سوچنے کے قابل ہے یا نہیں؟ وہاں 23 برس میں جو کام ہوا اس میں مشکلیں تھیں، مصیبتیں تھیں،
فاقے تھے، وطن چھوڑنا تھا، کانٹوں پر چلنا تھا، سب کچھ پرابلم تھے، اس کے بعد ہوا۔ یہاں فوجیں تھیں، لشکر تھے، طبل و علم تھے، خزانے تھے، عالیشان محل تھے، تخت زر تھے، سنہری کرسیاں تھیں، اور اس کے بعد نہ ہوا۔ اب فیصلہ تو آپ کر ہی چکے ہیں، خالی سنانے کی بات ہے کہ یہاں جو چیز پھیلی وہ مذہب تھا، یہاں جو نہ پھیل سکی وہ حکومت و سیاست تھی۔ جو چیز پھیلی وہ مذہب تھا، اور جو نہ پھیل پائی وہ حکومت تھی۔ تو عزیزان گرامی، حکومت ہمیشہ مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور حکومت کی سیاست ہمیشہ مذہب کو کھلونا بنانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ مذہب انسان کو انسان بنانے آیا ہے، انسان کی پریشانیاں، دکھ درد، غم غلط کرنے آیا ہے۔ اسلام کے تعلق سے آوازیں آیا کرتی ہیں، اخباروں میں آیا کرتا ہے، ٹی وی، ریڈیو، الیکٹرانک میڈیا، مختلف ذرائع پبلسٹی کیا کرتے ہیں۔ لیکن یا تو وہ لوگ واقف نہیں ہیں یا جان بوجھ کے گڑبڑ کرتے ہیں۔ اگر واقف نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے پوری طرح واقف ہوں، اس کے بعد کچھ کہیں۔ اچھا، جان بوجھ کے غلط کہنے والے کا کوئی علاج دنیا میں آج تک ایجاد نہیں ہوا، وہ تو کہے گا وہی۔ اس کا صرف علاج یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ واقف بنائیں، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، ورنہ اس کو کہنا ہے تو وہ تو کہے گا۔ تو اسلام نے یہ کیا، اسلام نے یہ کیا، اسلام نے یہ کیا۔ ایک الزام اسلام پر یہ بھی ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے، اور اسلام عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا ہے، اور اسلام نے چنانچہ آپ یقین مانیے یہ ہندوستان کی خالی بات نہیں ہے، آل اوور ورلڈ۔ میں لندن میں تھا چند برس پہلے، تو گارجین جو وہاں کا مشہور اخبار ہے، اس کے اندر باقاعدہ کارٹون بنا ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے اور 2-3 کھجور کے درخت، یعنی عرب بیک گراؤنڈ، اور ایک عورت سر سے پیر تک برقعے میں خیمے کے دروازے میں بیٹھی ہے، اور اس کے پیر میں ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے جو اندر خیمے کے اندر گئی ہوئی ہے کہ وہاں وہ اپنے کہیں لگی ہوئی ہوگی، اور نیچے لکھا ہے مسلم ویمن از اسٹل پرزنر۔ یہ کھیل دنیا میں ہو رہے ہیں، اور مجبوری ہے کہ ہم نہ اس کا جواب دے پاتے ہیں، اس لیے کہ برا نہ مانیے گا، حکومتوں سے ہم کیا امید رکھیں کہ وہ مذہب کا دفاع کریں گے؟ مسلم حکومتوں سے ہمیں یہ امید بچکانا ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں گے، اس کا ڈیفنس کریں گے، اس لیے کہ انہی کے تو سارے کھیل بگاڑے میں ہیں، وہ بنائیں گے کیا؟ جن کے بگاڑے میں ہیں وہ بنائیں گے کیا؟ لیکن عورتوں کے تعلق سے جہاں وارے صاحب اسلام نے، ارے صاحب اسلام تو عورت کو قیدی بنا کے رکھتا ہے، ارے اسلام تو عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھتا ہے، ارے اسلام نے تو عورت، اوہو اسلام ایک آفت میں جان۔ حالانکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بہت مضبوط آواز اٹھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 باتیں دماغوں میں کلیئر ہوں، اس لیے کہ روز آتی ہیں سامنے، ڈیلی آ رہی ہیں۔
جس وقت آج سے 1400 برس پہلے اسلام آیا تو کہاں آیا؟ مکے میں آیا نا. مکہ، مدینہ اور آس پاس کا علاقہ، وہیں یہ روشنی سب سے پہلے پھیلی. اب آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ، دیکھیے کسی بادشاہ کا طرز عمل، کسی نواب کا طور طریقہ، کسی شیخ کا کیا دھرا اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے، اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اسلام وہ ہے جو رسول بول رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو عمل اہل بیت ہے. غور کیجئے. اب قرآن کیا کہتا ہے وہ سنیے. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. ترجمہ سنیے. تم میں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو اللہ دنیا میں اس کو ایک پاک و پاکیزہ زندگی دیتا ہے اور آخرت میں جیسا عمل کیا ہے اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے. یہ آیت آپ نے سن لی. اب سنیے، جس ماحول میں اسلام آیا تھا اس ماحول میں اسلام کے 3 پڑوسی اور تھے. اس جگہ 3 گھر پہلے سے بنے تھے، چوتھا گھر اسلام کا بنا. وہاں میجارٹی ان کی تھی جو بت پرست تھے، جو بعد میں کفار کہے گئے، اور 2 ریلیجس مائنورٹیز تھیں، مذہبی اقلیتیں تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. جس وقت آج سے 1400 برس پہلے اسلام آیا ہے تو اس وقت کافروں کا یہ تصور تھا کہ لڑکی کا پیدا ہونا ذلت و رسوائی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دو. چنانچہ قرآن مجید میں ظلم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب پیدا ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں کس خطا پر مار ڈالا گیا، تمہارا قصور کیا تھا. کافروں کا یہ ورژن تھا کہ مار ڈالو. جو اس علاقے کے یہودی تھے ان کے یہاں سب سے بڑا مذہبی جرم اس تورات مقدس کا جلا دینا تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی. لیکن ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ اگر بات یہ آ پڑے کہ تورات جلائی جائے یا عورت کو پڑھائی جائے تو ثواب ہے کہ جلا دی جائے، مگر عورت کے کان میں اس کتاب علم کی آواز نہ پڑے. جو وہاں کے عیسائی تھے اس علاقے کے، ان کا یہ تصور تھا کہ عورت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ آدم کو جنت سے نکلوانے والی ایک عورت ہے، لہذا پلٹ کے عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ عدالت لگی ہے، جج بیٹھے ہیں، عورت ملزمہ کی حیثیت سے لائی گئی، ایک نے کہا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دو. دوسری نے کہا آسمانی کتاب کو جلا دو مگر اس کو پڑھاؤ نہیں. تیسرے نے کہا یہ کتنی نیک کیوں نہ ہو یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کے اوپر جنت کے دروازے بند ہیں. چوتھی آواز اسلام کی آئی، تم میں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں، اگر مومن ہے تو پاک و پاکیزہ زندگی بھی دیں گے اور عمل سے بہتر بدلہ بھی دیں گے. ہے انقلابی آواز. آپ ہم سے پوری بات تو کیجئے، پھر اس کے بعد اعتراض کیجئے کہ آپ کیا ہیں. آدھی سچائی کبھی صحیح نہیں ہوتی.
صاحب اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا، غلط، جھوٹ، سچائی کا خون کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کے عورت کو آدھا حصہ دیا۔ حصے کا فلسفہ ہم سے بہتر کون جانے گا؟ دن بھر میں 6 دفعہ حصہ لیتے ہوں بانٹتے ہیں۔ حصے کے تو ہم ایکسپرٹ ہیں۔ اسلام نے عورت کو آدھا حصہ نہیں دیا ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے آپ اپنا اعتراض صحیح کیجئے۔ لڑکے کو دوہرا دیا ہے، لڑکی کو اکہرا دیا ہے۔ اگر ایک ایک روٹی بٹ رہی ہے مجلس میں تو کسی کو 2 روٹیاں دے دی گئیں تو مجلس والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہم کو آدھا کیوں دیا۔ اعتراض یہ ہوگا اس کو دوہرا کیوں دیا۔ غور کیا آپ نے؟ ہاں، اگر آدھی روٹی کسی کو دی جائے تو وہ کہے ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے فرض کیجئے، تو اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے برابر سے۔ ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ اچھا کہیے صاحب یہی کیوں؟ جب دونوں اولادیں ہیں تو پھر یہ بھی کیوں؟ اب سنیے کیوں۔ آپ تو اعتراض ہی کرنے لگتے ہیں، کیوں پوچھئے تو صحیح تو ہم بتائیں کیوں۔ لڑکے کے خرچ کی ذمہ داری باپ پر اس کے 15 برس کے سن تک کی ہے، جو لیمیٹڈ پیریڈ ہے، معلوم ہے کہ یہاں تک ہے، ایک لیمٹ ہے اس کی۔ 15 برس کے بعد جہاں لڑکا بالغ ہوا، باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ اب آپ باپ ہیں، آپ زندگی بھر کرتے رہیے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے آپ کی۔ لیکن لڑکی کی ذمہ داری کب تک رہے گی؟ کوئی حد نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے شوہر کے گھر بیاہ کے نہ چلی جائے، اس وقت تک جو بھی خرچہ ہو باپ کے ذمہ ہے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب باپ مر گیا تو باپ کی جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے وعدے ہیں، جتنی عہد ہیں، جتنی قسمیں ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، سب لڑکے پر ڈال کے اس کو دوہرا دے دیا اور ہر ذمہ داری سے الگ کر کے لڑکی کو اکہرا دے دیا۔ کیا ظلم کیا اسلام نے؟ یہ بھی تو کہیے کہ ابا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا روم بنوا دیں گے۔ 4 آدمیوں کو معلوم ہے، ان کے سامنے کہہ گئے تھے، لڑکے کو دیا تو ڈبل، مگر روم بھی بنواؤ بیٹا، تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا۔ حج واجب تھا، نہیں کیا، جاؤ۔ سال بھر کی نمازیں گڑبڑ ہیں، پڑھو۔ فلاں سے اتنا وعدہ ہے، لاؤ، لے جاؤ ڈبل۔ ڈبل کے ساتھ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور لڑکی کو ایک حصہ مگر کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں۔ تو یہ بات کوئی نہیں بتاتا ہے، اعتراض کرنے کے لیے ہر ایک تیار ہے۔ ارے صاحب آپ تو چادریں اڑا کے گھماتے ہیں، آپ کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ اور ہے، ہمارا اور ہے۔ آپ کے خیال میں ہم جنگلی ہیں کہ عورتوں کو چادریں اڑا کے گھماتے ہیں، ہم جنگلی ہیں؟ اب اگر بات برابر کی ہو تو جواب ہو۔ آپ کے پاس ساری دنیا کا میڈیا ہے، آپ کھنکھارے تو ساری دنیا میں سنائی دے، اور ہم چیختے چیختے مر جائیں، برابر کی گلی میں آواز نہ جائے، تو مقابلہ برابر کا ہے نہیں۔
ہماری بات کوئی سمجھے کیسے؟ ہاں اگر برابر کی بات ہو تو بات ہے بھائی آپ کے خیال میں ہم جنگلی ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو چادریں اڑاتے ہیں؟ اب اگر برابر کی بات ہو تو ہم جواب دیں کہ ہمارے خیال میں آپ جنگلی ہیں جنہوں نے بنام تہذیب اپنے ساحلوں پر اس کے جسم کا ایک ایک تار اتار لیا۔ اب فیصلہ کون کرے کہ ہم جنگلی ہیں جو چادر اڑا کے گھماتے ہیں یا وہ جنگلی ہیں جو ننگا گھماتے ہیں؟ اس لیے کہ تھرڈ پارٹی ہو تو جج بنے۔ بھائی جج تو تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے، ورنہ ہم ہی دو میں سے اگر ایک جج بن جائے تو وہ اپنے مطلب کا فیصلہ دے گا۔ اب جنگلی کون ہے؟ جو چادر اڑا کے گھمائے وہ جنگلی یا جو ننگا گھمائے وہ جنگلی؟ تو فیصلہ جنگل ہی میں چل کے ہو جائے۔ اگر جانور چادر اوڑے گھوم رہے ہوں تو ہم جنگلی، ننگے گھوم رہے ہوں تو تم جنگلی۔ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز کا پھیلاؤ ہے وہاں وہاں کے بچے ان باتوں کو اچھے طریقے سے غور کریں، اور جو میں کہہ رہا ہوں خالی میرے کہنے پر نہ مانیں، وہ اسٹڈی کریں کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ میں جو بولتا ہوں یہاں ذمہ داری سے بولتا ہوں، کوئی غیر ذمہ داری سے نہیں بولتا ہوں۔ دیکھیے بڑا الزام ہے، ارے صاحب اسلام نے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، عورت کو محکوم بنا کے رکھا، عورت کو سبارڈینیٹ بنا کے رکھا۔ غلط، جھوٹ۔ اسلام نے عورت کو پوری عزت دی۔ وہی 3 پوزیشنیں جو مردوں کی ہیں وہی عورت کی ہیں۔ عورت کی زندگی کے 3 اسٹیج ہیں، سنیے۔ وہ بیٹی ہے، پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ وہ بیوی ہے، تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ وہ ماں ہے۔ یہی ہے نا 3۔ جب بیٹی ہے تو باپ کی محکوم ہے، جب بیوی ہے تو شوہر کی برابر کی شریک ہے، جب ماں ہے تو مرد پر حاکم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے تو باپ کی محکوم ہے، بیوی ہے تو شوہر کی برابر کی ایکول رائٹس۔ قرآن برابر کی لفظ استعمال کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا خوبصورت آیت ہے اور کیا خوبصورت لفظ ہے، کیا بتاؤں۔ نہ میری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، لیکن اس جملے میں آیت میں جو بیوٹی ہے خدا کی قسم وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ میرے پاس زندگی بھر تقریر کر کے
اتنا زبان پر قابو نہ پا سکا میں کہ اس کا اچھی اردو میں ٹرانسلیشن کر دوں. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. قرآن نے جب میاں بیوی کی بات کی ہے تو یہ آیت ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے خدا کی قسم یہ، اس لیے کہ لباس سے آدمی کی عزت بھی ہوتی ہے، لباس آدمی کے لیے رونق بھی ہے، لباس آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتا ہے. اب آپ سوچتے چلے جائیے، مطلب نکلتے چلے آئیں گے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، یہ بیوی اور میاں کا رشتہ ہے. اور جب عورت ماں بن جائے تو حاکم ہے، حاکم ہے ماں بن کے. اور عزیزان گرامی، جہاں جہاں نوجوان بچے سن رہے ہیں وہ سن لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ماؤں کا احترام کریں، اس لیے کہ عورت ہی کو یہ شرف ملا ہے، مرد کے حصے میں نہیں آیا. کہ جب عورت ماں بن جاتی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیے گا، جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. اللہ کی ذات کی جھلکیاں اس کی ذات میں دکھائی دینے لگتی ہیں. خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے. کیا ہے ماں؟ یہ ماں ہے جو حاکم ہے اپنے بیٹوں پر. تو یہ کہنا، اب اس کے اندر پھر ایک جلی بھنی آواز آتی ہے، اور وہ جو لکھا ہوا ہے کہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی. ارے ہاں، آپ کیوں کہیں، ہم خود ہی کہہ دیں. جی ہاں، لکھا ہوا ہے، بالکل ہم نے پڑھا ہے، مگر آپ اس کو سمجھ کے دوسری بات سوچ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے پڑھ کے دوسری بات سوچ رہے ہیں. یہ لکھا ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی گھر سے، اور پھر میاں کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی گھر سے. یہ لکھا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، مگر آپ اس کو محکومیت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. سنیے گا، ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جتنے آرڈینری آدمی ہیں، گھر سے نکلے مجلس میں چلے آئے، موڈ نہیں ہوا کہیں اور چلے گئے. آپ کے موومنٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جتنے وی آئی پی ہیں، کسی ملک کا کنگ، کسی جگہ کا پریزیڈنٹ، کسی جگہ کا پرائم منسٹر آپ کی طرح میری طرح ایسے نہیں گھومے گا. اس کے سیکورٹی ہوتی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہوتا ہے. اب آپ نے جلسہ کیا، انتظام کیا، لاکھوں روپیہ لگایا، پرائم منسٹر کو بلایا، عین وقت ایٹ دی 11th آور سیکورٹی آفیسر نے کہہ دیا نو، پروگرام کینسل. ارے ان کا صاحب یہ دیکھیے کتنا ہمارا خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہو جائے، سیکورٹی انچارج کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی جان کا خطرہ ہے. ان کی جان زیادہ ہے کہ آپ کا خرچہ زیادہ ہے؟ تو آپ کہیے اس ملک کا بڑا آدمی پرائم منسٹر تھوڑی ہے، جو سیکورٹی آفیسر ہے وہ بڑا آدمی ہے جس کی اجازت کے بغیر قدم نہیں نکال سکتے. کیسی بات کرتے ہو؟ اسلام نے عورت کو وی آئی پی کا درجہ دیا ہے.
اس کا سیکورٹی انچارج جب تک باپ کے گھر میں ہے باپ ہے، جب شوہر کے گھر میں ہے شوہر ہے۔ اب سیکورٹی کے معاملے میں اگر پولیٹیکل انفلوئنس پڑے گا اور انٹرفیئرنس ہوگا تو کام بن نہیں پائے گا۔ لہذا جس کو اسلام نے سیکورٹی انچارج بنایا اس سے پھر انٹرفیئر نہیں کیا، اس پر چھوڑا۔ اور ہمارا آپ نے یہ ہے معاملہ۔ تو یہ تصور کہ قیدی بنا کے رکھا یہ غلط ہے، آزاد چھوڑا ہے۔ سماج نے قیدی بنایا، بادشاہوں نے قیدی بنایا، سیاست نے قیدی بنایا، نوابوں، شیخوں، بادشاہوں نے اپنے حرم میں عورتوں کو قیدی بنا بنا کے رکھا۔ اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو عورت کی آزادی دیکھنا ہے اسلام کے سائے میں تو آپ دنیا میں ایک ہی عورت ہے جو نمونہ ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ۔ اس لیے کہ اللہ نے نہ کسی بادشاہ کو نمونہ بنایا ہے، نہ کسی تاجر کو نمونہ بنایا ہے، نہ کسی مولانا کو نمونہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو نمونہ بنایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میری سیرت پر چلو۔ تو نمونہ جو ہیں وہ حضور ہیں۔ جناب سیدہ حضور کی بیٹی ہیں، تو قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے بنص قرآنی نمونہ بنیں گی جناب فاطمہ زہرا۔ ہے بات؟ اب آئیے جناب سیدہ کی زندگی دیکھیے۔ گھر کی چار دیواری میں قید ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہم کو جناب معصوم عالم گھر سے باہر نظر آتی ہیں پورے حجاب کے ساتھ، وہ اس وقت جب احد سے یہ خبر آتی ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ منظر قابل دید ہے اس وقت۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ احد کی پہاڑیاں بھی دیکھنے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا۔ مدینے میں خبر آئی کہ لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا ہے اور رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اب منظر قابل دید ہے، لوگ میدان جنگ سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سیدہ گھر سے میدان جنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا جلدی پہنچی ہیں کہ ادھر جناب سیدہ پہنچی ہیں اور ادھر مولا علی لشکر کو بھگا کے آئے ہیں۔ دونوں ساتھ رسول اللہ کے ساتھ سامنے پہنچے۔ مدینے سے جناب سیدہ پہنچی اور ادھر مولا علی لشکر دشمن کو بھگا کے واپس آئے۔ تو جناب سیدہ اس وقت پہنچ گئی میدان میں کہ رسول کو فرسٹ ایڈ اس وقت تک نہیں دی گئی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ لشکر اسلام کے سب سے اہم شخص حضرت رسول تھے، تو رسول کو فرسٹ ایڈ ملنے سے پہلے جناب سیدہ پہنچ گئی۔ چنانچہ مولا علی وہ ڈھال میں
جس پر تلوار روکی جاتی ہے، بھر کے پانی لائے، اور جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا جو جلایا، رسول کے زخم دھلائے اور اس کی راکھ زخموں میں بھری، اس لیے کہ خالص ریشم کی راکھ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور خون بھی روکتی ہے، تو اس کو زخموں میں بھرا گیا۔ رسول اللہ کو میدان جنگ میں فرسٹ ایڈ دینے والی جناب سیدہ ہے، یعنی عورت ہوتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہے اسلامی قاعدے کے حساب سے۔ اب آئیے آگے چلیے، یہ ایک اچھا کاموں کی نوعیت بھی دیکھتے جائیے گا، الگ الگ ڈیفرنٹ نیچر کے کام ہیں۔ ایک دن بی بی سیدہ کے گھر میں مہمان آتا ہے، اور اس دن کچھ چیز مہمان کی ضیافت کے لیے نہیں، تو آپ نے مولا علی کو اپنی چادر دی اور کہا یا علی فلاں یہودی کے یہاں جا کے اس چادر کو کچھ گروی کر کے کچھ لاؤ تاکہ مہمان کی ضیافت ہو۔ مولا علی یہودی کے وہاں گئے، یہودی یوں ہی اسلام سے دشمن تھے، بہرحال کاروباری معاملہ تھا، تو مولا علی نے کہا کہ اس لیے آئے ہیں ہم کہ رسول کی بیٹی کی چادر رکھ لو، ہمیں تھوڑا غلہ دے دو۔ انہوں نے کہا لاؤ دیکھیں، چادر اس کو دی۔ اس کا امپریشن یہ تھا کہ سونے کے تار ہوں گے، قیمتی کام بنا ہوگا، بڑی مہنگی قسم کی چادر ہوگی۔ اس نے دیکھا معمولی چادر ہے، جگہ جگہ پیبند لگے ہیں، جگہ جگہ سلی ہوئی ہے۔ وہ چادر دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، چادر دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے۔ کہا یا علی یہ چادر رسول کی بیٹی کی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر وہ حیران ہو رہا ہے، کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر کہتا ہے یا علی سچ کہہ رہے ہو، یا رسول کی بیٹی کی چادر؟ کہا ابو طالب کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ چادر بے شک رسول کی بیٹی کی ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے اچھا یا علی دیکھو چادر کی معاملہ تمہارے بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ کلمے میں تم لوگ کیا پڑھتے ہو؟ کلمہ کیا پڑھتے ہو وہ مجھے پڑھاؤ۔ کہا بھائی اس وقت کلمے کا کون سا معاملہ ہے؟ کہا نہیں یہی کلمے کا معاملہ ہے اس وقت، اس لیے کہ میں اب تم سے سچی بات بتا دوں، تم لوگوں کے اسلام کے لیے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پیسہ کمانے کا دھندا پھیلایا ہے کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کے کمائیں، مگر یہاں تو معاملہ میری اب سمجھ میں آیا کہ جس کی بیٹی کی چادر ایسی ہو وہ کتنا سچا ہوگا۔ پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ خیر مولا علی نے کلمہ پڑھا دیا، اسے مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے کیا دیا کیا ہوا جو بھی ہوا، بہرحال مہمان کی ضیافت بھی ہو گئی اور ایک یہودی مسلمان بھی ہو گیا۔ تھوڑے دنوں بعد، اب مجھے نہیں معلوم کتنے دن بعد، اس کی میری کوئی تحقیق نہیں، مگر تھوڑے دنوں بعد، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، رات کو اسی یہودی کی جو اب مسلمان تھا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ گیا مسلمانوں میں، تو لوگوں نے کہا بڑی ٹھنڈی رات ہے، سویرا ہونے دو ہم بھیج دیں گے۔ جس کے گھر پہ گیا اس نے یہی کہا کہ رات ہے اور ٹھنڈک بہت تیز ہے، رات بھر انتظار کر لو، سویرا ہو تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دیں گے، غسل ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ اتنی رات میں کوئی آنے والا نہیں ہے، وہ مایوس قدموں سے اپنے گھر پہ آیا، دروازے پر کسی نے کہا اندر نہ جانا۔ کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ کی صاحبزادی آئی ہیں تیری بیوی کو غسل دینے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا ان کو کون لے آیا؟
میری یہ مجال کب تھی کہ ان کے گھر پہ جاتا؟ وہ سمجھا کوئی بلا لایا، تو اندر سے کہلوایا کہ کوئی مجھے بلا کے نہیں لایا ہے۔ میرے باپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا غسل و کفن۔ میں نے سنا کہ تیری بیوی مر گئی، میں نے یہ بھی سنا کہ اس وقت کوئی آنے پر تیار نہیں ہے، میں اپنا فرض پورا کرنے آئی ہوں، تجھ پر احسان کرنے نہیں آئی ہوں۔ دیکھیے دوسرا کام تھا کہ سیدہ گھر سے باہر آئیں۔ اب آئیے تیسری منزل، یہودی کے گھر شادی میں جاتی ہیں۔ وہ کتابیں بکتی ہیں اردو میں جناب سیدہ کی کہانی کہہ کے، مجھے اس کہانی پر لفظ پر اعتراض ہے۔ کہانی فالس سٹوری کو کہتے ہیں، لہذا وہ لفظ کہانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ بک سیلر اپنی کتابیں بیچنے کے لیے کچھ جھوٹے قصے بھی ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس پر بھی مجھے اعتراض ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جو اصلی واقعہ ہے وہ جناب سیدہ کی کہانی نہیں ہے، جناب سیدہ کا معجزہ ہے۔ اصلی واقعہ سنیے آپ۔ اصلی واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا اور مدینے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو یہودیوں میں بھی چرچا ہونے لگا۔ تو یہودیوں نے مختلف ترکیبیں کی کہ اسلام کا انفلوئنس ان کے اوپر نہ پڑے، اثر نہ پڑے۔ انہوں نے یہ بات معلوم کی کہ جناب سیدہ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی یہاں کپڑے وپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کیریکٹر کی ہے، تقوی و خوف خدا کی ہے۔ تو انہوں نے اسکیم بنائی کہ شادی میں جناب سیدہ کو بلاؤ، اور وہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائیں گی۔ تو عورتوں کو بتاؤ کہ دیکھو جو اسلام کے سب سے بڑے ہیں یہ ان کی بیٹی کا حال ہے۔ اب اگر تمہیں اس سے بدتر زندگی چاہیے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس طریقے سے ان کو اسلام سے روکو۔ تو یہ محبت اسلام میں جناب سیدہ نہیں بلائی گئی تھی، ان کی غریبی دکھا کے یہودیوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ تو جب یہ اسکیم بنائی انہوں نے تو مشیت نے دوسرا توڑ کیا اس کا، کہا حبیب بھیج دو، وعدہ کر لو۔ رسول اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہماری بیٹی آئے گی۔ نہ جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے جوڑا چاہیے نیا، نہ مولا علی نے کہا کہ بھئی نئے کپڑے میں کہیں سے مانگ کے لاؤں، نہ رسول اللہ نے کسی مالدار صحابی سے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کے بھاری کپڑے زیور بھیج دو۔ حدیث میں اللہ نے جنت سے بھیجے، تو اب اللہ نے بھیجے تو کیا کیا جائے؟ جناب سیدہ وہ لباس پہن کے گئیں اور حوران جنت آئیں جو کنیزوں کی شکل میں گئیں، تو انہی کے لباس دیکھ کے وہ سب حیران ہو گئیں اور دلہن غش کھا کے مر گئی۔ سیدہ نے دعا کی، دعا اللہ نے قبول کی، اس کو زندگی ملی۔ جو واقعہ اسلام کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا وہ فروغ اسلام کا ذریعہ بنا۔ دیکھیے یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ کام تھا۔ اب آپ جوڑتے جائیے، مجھے ٹائم کے اندر بات تمام کر دینا ہے۔ جناب سیدہ نے میدان میں جا کے فرسٹ ایڈ دی، جناب سیدہ نے ایک عورت کو جا کے غسل دیا، جناب سیدہ نے ایک دوسرے مذہب والے کے یہاں جا کے شادی اٹینڈ کی،
جناب سیدہ بحکم خدا اپنے باپ کے دین کی سچائی ثابت کرنے میدان مباہلہ میں گئیں، قرآن گواہ ہے، اور جناب سیدہ نے علی کے ہوتے ہوئے رسول کے بعد اپنا کیس خود پلیٹ کیا دربار میں جا کے۔ تو ایک عورت ہوتے ہوئے کورٹ میں اپنا کیس پلیٹ کرتی ہے، دین کی سچائی کے لیے میدان میں جاتی ہے، دشمنوں کے گھر شادی اٹینڈ کرتی ہے، اپنے دوست کے گھر بیعت کو غسل دیتی ہے، میدان میں فرسٹ ایڈ دیتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی کیا آپ کہیں گے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے؟ آپ بتائیے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ فاطمہ زہرا ہیں جو صبح قیامت تک کے واسطے عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور سرور کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ بس میں آپ کے سامنے اس لیے دین کی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ شہنشاہوں کے محلوں کے اندر آپ کو اسلامی کردار نہیں ملے گا، اسلامی کردار ملے گا محمد کے گھرانے میں، جہاں فاطمہ زہرا پیش کریں گی کہ اسلام کیا ہے، اور جب فاطمہ نہ ہوں گی دنیا میں تو ان کی صاحبزادی زینب بتائیں گی کہ اسلام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم میں محمد کے گھرانے کا جواب نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ فاطمہ زہرا نے، عورت کی زندگی کے 3 رخ ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی کہا، وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ زوجہ ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ فاطمہ نے تینوں رخ پیش کر دیے دنیا کے سامنے، اور جب چادر تطہیر میں آئیں تو اللہ نے تینوں حیثیتوں کا اعلان کر دیا، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے، یعنی چادر تطہیر میں فاطمہ بیٹی بھی تھیں، زوجہ بھی تھیں، ماں بھی تھیں۔ لیکن عورت کی زندگی کا ایک رخ اور بھی ہے، اور ایک مقدس رشتہ اور بھی ہے کہ عورت بہن بھی ہوتی ہے۔ کسی اللہ کی مصلحت سے فاطمہ اس رخ کو پیش نہیں کر پائیں تو ان کی بیٹی نے اپنی ماں کی سیرت کی تکمیل کر دی۔ اور عزیزان گرامی، بہن اور ماں اور بیٹی اور بیوی میں ایک فرق ہے، بڑے امپارٹنٹ ہے رول، ماں کے بھی، بیوی کے بھی، بیٹی کے بھی، مگر زندگی کے 3 دور ہیں، بچپن ماں کے نام، جوانی بیوی کے نام، بڑھاپا بیٹی کے نام۔ بچپن میں کسی کو بیٹی نہ ملے گی، بڑھاپے میں کسی کے پاس ماں نہ ہوگی، مگر بہن زندگی کے ہر دور میں ساتھ دیتی ہے۔ بچپن میں بھی بڑی بہن ماں کی طرح پالتی ہے، جوانی میں بھی بہن جو ہے وہ بہن ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی چھوٹی بہن بیٹی کی طرح خدمت کرتی ہے۔ اللہ اکبر،
آج جو یہ عزاداری قائم ہے، یہ شہادت حسین کو بہن کا دیا ہوا تحفہ۔ عزیزان گرامی، ہماری جانیں قربان اس بہن پر جو مدینے سے بھائی کے ساتھ چلی، زحمتیں اٹھاتی ہوئی، تکلیفیں جھیلتی ہوئی، کربلا میں بھائی کو سہارا دیا۔ جب علی اکبر کی میت آئی تو بہن نکلی، جب علی اصغر کو دفن کر کے آئے تو بہن نے استقبال کیا۔ جب گھوڑے کی رکعت تھامنے کے لیے عباس نہ تھے تو بہن نے رکعت تھام کے بھائی کو سوار کیا۔ اور اس کے بعد بھائی کے سر کے ہمراہ بہن شام تک گئی۔ کوفے میں خطبے پڑھ کے بہن نے بھائی کا مقصد واضح کیا۔ شام میں تقریریں کر کے بہن نے بھائی کا مقصد واضح کیا۔ سال بھر بہن قید رہی، اور اس کے بعد جیسے بھائی نے کربلا فتح کی، ویسے بہن نے شام فتح کی۔ عزیزوں، نہ میں یہ کبھی پڑھتا ہوں اور نہ میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یزید نے اہل حرم کو رہا کیا۔ یزید لعین کیا رہا کرتا؟ سکینہ کی طرح سب گھٹ کے مر جاتے قید خانے میں، یزید رہا نہ کرتا۔ زینب نے اپنی رہائی جیتی، زینب نے اپنی رہائی جیتی۔ دلیل سنیں گے آپ؟ مجھے زندگی کی اسٹڈی کا شوق ہے، وہی مجلس میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں ظالموں کے قیدیوں سے ملا ہوں، ایون اپنی زندگی میں 2 ایسے آدمیوں سے ملا ہوں جو صدام کی قید میں رہے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا ہے تو ایک سوال میں نے ہر ایک سے کیا کہ جب آپ چھوٹے تو آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ تو ایک ہی جواب سب نے دیا کہ ہم چاہتے تھے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بالکل سائیکالوجیکل ہے کہ جب آدمی قید سے چھوٹے گا تو چاہے گا جتنا جلدی ہو سکے چلے جائے۔ دیکھیے، اگر یزید نے زینب کو چھوڑا ہوتا تو زینب کہتی بیٹا سید سجاد ناقے منگواؤ، جتنا جلدی ہو سکے چلو، مگر زینب نے رہائی جیتی تھی۔ فاتح تھوڑی جلدی جاتا ہے، قیدی جلدی جاتا ہے۔ زینب فاتح شام تھی، کہا میں ابھی نہیں جاؤں گی، ابھی نہیں جاؤں گی۔ اور فاتح جلدی کیسے چلا جائے اپنی فتح کا پرچم لہرائے بغیر؟ کہا بیٹا میں شام میں رہوں گی نہیں، مگر ابھی جاؤں گی بھی نہیں، ابھی میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں۔ یزید سے کہو گھر خالی کرے، پہلے بہن روئے گی۔ یہ عزاداری اسی رونے کی دین ہے۔ یزید مجبور ہو گیا، فاتح کا آرڈر ہے، گھر خالی ہوا۔ زینب اس گھر میں 8 دن روئیں۔ عزیزوں، میں نے مجلس تمام کی، میرے پاس کتاب کا حوالہ نہیں ہے، بعد مجلس مجھ سے حوالہ نہ پوچھئے گا۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ جب زینب اس گھر میں گئی ہوں گی جس میں رونے کی آزادی تھی، تو ہو سکتا ہے حسین سے پہلے سکینہ پر روئی ہو کہ بی بی آؤ بابا پر رو لو، اب کوئی تماچے نہیں لگائے گا، اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ ارے بی بی قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکتی۔